بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے یہ دعا امام زمانہ اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی آل ساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صلوات پڑھیں محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے. تقریباً مسلسل 2 مہینوں سے اس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں. مختلف سوشل میڈیا کے چینلز پر لوگوں نے سنی ہوگی، لیکن کیونکہ وقت کی ضرورت ہے کہ کم از کم انسان کو پوری مجلس یاد نہ ہو تو کم از کم موضوع مجلس یاد رہ جائے. تو وہ موضوع جب یاد ہو جاتا ہے پھر انسان اس کی جستجو میں نکلتا ہے. تو 5 دن جو آپ کی خدمت میں ہوں گے جو موضوع سخن رہے گا وہ ولایت نظری اور ولایت عملی ہے.
اور یہ زمانہ ہے ہی ولایت کا زمانہ، کہ بندہ جب تک ولایت والا نہ بنے تب تک امام زمانہ والا نہیں بنتا، اور بندے کی زندگی جب تک ولایت والی نہ بنے تب تک بندہ جنتی نہیں بنتا۔ لیکن ولایت ہے کیا؟ ولایت کہتے کسے ہیں؟ اب یہ پوچھا بھی اسی سے جائے گا کہ جس کی ولایت کو ہم مانتے ہیں، اور یہ آیت آئے ولایت ہے کہ جس میں خدا نے اعلان کیا کہ انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں، والرسول، میرا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تیسرا وہ تیرا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ تو جب کہا انما ولیکم اللہ، ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جب کہا بالرسول، ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ اگر آیت رک جاتی تو شیعوں کی اذانیں بھی رک جاتی۔ اگر آیت رک جاتی تو شیعوں کی اذانیں رک جاتی، شیعوں کے کلمے رک جاتے۔ آیت رکی نہیں، کہا تیسرا وہ تیرا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ تو ہم سب نے کہا علی اللہ۔ تو یہ جملہ جیب سے نکالا ہوا جملہ نہیں ہے، قرآن کی آیت میں بتایا ہوا جملہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک فصاحت و بلاغت قرآن بھی بتاتا ہوا چلوں کہ اکثر مسلمان بھائی ہمارے بچوں سے سوال کرتے ہیں کہ قبلہ اگر 3 ولایتیں تھیں تو خدا تیسری ولایت میں نام بتا دیتا۔ یہ بڑا باریک نقطہ ہے کہ جب اس نے اپنی ولایت کا اعلان کیا تو ایک لفظ میں اعلان کیا انما ولیکم اللہ۔ جب رسول کی ولایت کا اعلان کیا تو ایک لفظ میں اعلان کیا والرسول۔ لیکن جب تیسری ولایت کی باری آئی ایک لفظ نہیں تھا، پورا سینٹینس تھا، پورا جملہ تھا۔ تو کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا، بڑی آسانی سے اللہ کہہ دیتا کہ میں تیرا ولی، میرا رسول تیرا ولی اور علی تیرا ولی، لیکن اللہ نے نام نہیں بتایا۔ کہ اکثر یہ اعتراض ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ خدا نام بتا دیتا تو جھگڑا ختم ہو جاتا، بتاتا میں ولی، میرا رسول ولی، اس کے بعد علی ولی ہے، اس کے بعد حسن ولی ہے، اس کے بعد حسین ولی ہے، تو یہ سارے نام بتا دیتا تو امت کے سارے جھگڑے ختم ہو جاتے۔ یہ قرآن ہے، یہ فصاحت کی کتاب ہے، یہ بلاغت کی کتاب ہے، یہ تیرے مکاریوں کو سمجھنے والی کتاب ہے، یہ تیرے ارادوں کو ارادوں کے پرکھنے سے پہلے سمجھنے والی کتاب ہے۔ فرمایا اللہ نے نام نہیں بتایا، اللہ نے صفت بتا دی ہے، کیونکہ نام رکھنا آسان ہے، صفت کو پیدا کرنا مشکل ہے۔ کی کتاب ہے، یہ صاحبان عبرت والوں کی کتاب ہے، یہ فکر و شعور رکھنے والوں کی کتاب ہے کہ اللہ نے نام نہیں بتایا، اللہ نے صفت بتا دی، کیونکہ نام سے زیادہ صفت اظہر ہوتی ہے، نام سے زیادہ صفت بیان کنندہ ہوتی ہے۔ کہ مثال کے طور پر ضروری نہیں اگر اس مجمع میں کس کا نام شیر علی ہے تو وہ شیر بھی ہو، کسی کا نام وزن پر ہے وہ وزن پر بھی ہو، تو نام رکھنا آسان ہے پر شیر والی صفت پیدا کرنا مشکل ہے۔ نام رکھنا آسان ہے پر صحابت کی صفت پیدا کرنا مشکل ہے۔ تو اللہ نے نام نہیں بتایا، اللہ نے صفت بتا دی۔ میں سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ مجمع سے ایک بندے کو میں 5 لاکھ دوں اور کہوں کہ لاہور سے اسلام آباد چلے جاؤ، یہ 5 لاکھ اسے دینا جس کا نام علی ہو۔
میں دوں گا نہیں، مثال دے رہا ہوں. 5 لاکھ کسی کو دوں اور بولوں کہ اسلام آباد چلے جاؤ، وہاں پہ جس کا نام علی ہے اسے جا کر 5 لاکھ دینا. آپ اسلام آباد چلے گئے اور آپ نے کہا مولانا نے 5 لاکھ دیے ہیں اور بولا ہے کہ اسے دینے ہیں جس کا نام علی ہے، تو 1000 لوگ کھڑے ہو جائیں گے. یہ کہے گا میرا نام بھی علی ہے، وہ کہے گا میرا نام بھی علی ہے. اب پتہ کیسے چلے جو مولانا نے بتایا تھا وہ علی کون ہے اور جو لوگ بتا رہے ہیں وہ علی کون ہے؟ تو اصل مسئلہ یہی تھا. اگر خدا نام بتا دیتا تو ابو سفیان اپنے بچوں کے نام وہی رکھتا جو خدا نے بتائے تھے. نہیں بتائیں گے، ہم صفت بتائیں گے، کیونکہ صفت پیدا کرنا مشکل ہے، نام رکھنا آسان ہے. کسی کا نام علی رکھنا آسان ہے پر علی والی صفت پیدا کرنا مشکل ہے. عالم نام رکھنا آسان ہے پر علم کی صفت کو پیدا کرنا مشکل ہے. اسی لیے خدا نے کہیں پر نام نہیں بتایا. آئے تطہیر کو اٹھا لیجئے، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نوجوان پریشان ہو، مولانا اس نے فلاں کو بھی اہل بیت میں ڈال دیا، فلاں بھی اہل بیت میں آ گئے، فلاں بھی چادر تطہیر میں آ گئے. میں نے کہا تو گھبراتا کیوں ہے؟ اللہ نے صفت بتا دی ہے کہ اہل بیت وہ ہے جو ہر طرح کے رجس سے دور ہے. اب جو بھی آنا چاہتا ہے پہلے ثابت کرنا پڑے گا میں رجس سے دور ہوں. میں نے کہا بڑے سے بڑا مفتی ہو، جب بھی کسی صحابی کا نام آتا ہے آگے رضی اللہ آتا ہے، جب علی کا نام آتا ہے تو کرم اللہ وجہہ آتا ہے. اسے کہو کسی اور کے سامنے لگائے، کہتے ہم لگا نہیں سکتے. کیوں نہیں لگا سکتے؟ کیونکہ ایک صفت ہے جو بس علی میں ہے اور کسی میں نہیں ہے، تو یہ صفت فضیلت دیتی ہے. کہا کون سی صفت ہے؟ فرمایا سب کے چہرے بتوں کے سامنے جھکے تھے، یہ علی کا چہرہ تھا جو کسی بت کے سامنے نہیں جھکا تھا. یہ مکتب صفات کا مکتب ہے. یہاں جنگ شخصیات سے نہیں ہے، جنگ صفات سے ہے. حسین کی جنگ یزید سے نہیں تھی، یزیدیت سے تھی. اور آج تیری جنگ حسین سے نہیں ہے، حسینیت سے ہے. یہ مکتب صفات کا مکتب ہے. مسلمان پتہ نہیں جھگڑے میں کیوں پڑ جاتا. جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ کہ کتاب کافی ہے، تو قرآن میں خدا نے، میں نے پچھلے سال شاید اس ہم سے عرض کیا تھا کہ خدا نے تقریباً 41 مرتبہ اپنے قرآن میں لعنت بھیجی ہے. وہاں پر بھی نام نہیں بتاتا، صفت بتاتا. پہلا سورہ مثلا، دوسرا سورہ سورہ یہ بقرہ، وہاں پر بھی مومنوں کی صفات، منافقوں کی صفات، مسلمانوں کی صفات جن پر لعنت بھیجی جا رہی ہے ان کی صفات بتاتا ہے. مثلا کہتا ہے اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. اب یہ نہیں کہتا جھوٹا کون ہے، جو بھی ہو، اپنا ہو پرایا ہو، اگر جھوٹ بولا تو اللہ کی لعنت ہے. کبھی کہتا اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. اب ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ ظلم کرنے والا آج کا یزید ہو یا کل کا یزید ہو، یہ جنگ کس کی ہے؟ صفات کی ہے. ہر شیعہ جوان کو کہتا ہوں ایک آیت آپ یاد کر لیجئے، بدلہ یہ آپ کے مولا کی حقانیت کے لیے کافی ہے. ایک تو یہ آیت، کیونکہ مفتی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. آپ کہو کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، کہیں گے مانتے ہیں، لیکن مولا کا مطلب اور ہے، معنی بدل دیتے ہیں نا. تو یہ ایک ایسی آیت ہے جس کی معنی بدلنے کے بعد بھی خود پھنستے ہیں. ایک واحد آیت ہے، وہ آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. جس طرح وہاں پر 3 ولایتیں، یہاں 3 اطاعتیں. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. اب بس میں، جہاز میں، سفر میں کوئی مفتی ملے تو
تو میری طرف سے سوال کر دینا کہ قبلہ یہ ہے 3 اطاعتیں، پے در پے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولي الامر کی اطاعت. یعنی جیسی اطاعت اللہ کی واجب ویسی اطاعت اولي الامر کی واجب. پے در پے ایک ایک کے بعد اطاعتیں آ رہی ہیں. تو کہیں ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اللہ کون ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے، رسول کون ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے. ذرا یہ تو بتائیے اولي الامر کون ہے؟ آپ مت بتائیے، وہ خود آپ کو بتائے. انتظار کریے وہ خود بتائے کہ قبلہ یہ اولي الامر کون ہے. تو آپ کو جواب ملے گا اولي الامر سے مراد ہے وقت کا حاکم. اس کا مطلب اس وقت پاکستان کا اولي الامر کون ہے؟ خان صاحب ہے. تو مطلب جیسی خان صاحب کی اطاعت ویسی رسول کی اطاعت، اور جیسی رسول کی، میں نہیں کہہ رہا، ان کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. جیسے رسول کی اطاعت ویسے اللہ کی اطاعت. تبھی سعودی عرب کے مفتی بن سلمان کے خلاف نہیں بولتے، کہتے ہیں اولي الامر ہے، اور اولي الامر کے خلاف بولا نہیں جاتا. تبھی جب مشرف نے لال مسجد پہ حملہ کیا تھا تو لال مسجد کے مولوی کو کہا تھا لکھا تو نے اپنی کتاب میں ہے کہ اولي الامر کی اطاعت واجب ہے، پھر اولي الامر سے لڑ کیوں رہا ہے؟ یہ ہماری تفسیر نہیں، ان کی تفسیر ہے. تو مفتی سے پوچھیے آج اولي الامر کون ہے؟ تمہاری تفسیر کے مطابق وقت کا حاکم اولي الامر ہوتا ہے. اولي الامر بنا عمران خان. تو جو اولي الامر کرے وہ سنت بن جاتا ہے. 2 لفظ آپ سنتے ہیں نا کہ سنت رسول اور سنت خلفاء رسول. مثلا بدعت حسنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ وہ بدعت تھی جو خلفاء نے بنائی، لیکن حسن ہے، اچھی ہے، کیونکہ ان کی سنت ہے، زیادہ اچھی ہے. جب مولا علی کو خلافت دینے آئے تو فرمایا یا علی پہلی شرط یہ ہے کہ رسول کی سنت پر بھی عمل کرو گے اور شیخین کی سنت پر بھی عمل کرو گے. مطلب جو اولي الامر کرے وہ بھی اچھا، جو نبی کرے وہ بھی اچھا. تو اس وقت جو خان کرے وہ سنت. تفسیر کے مطابق جو وقت کا حاکم کرے وہ کیا بن جاتا ہے؟ سنت بن جاتا ہے. تو مفتی کو بولیے کہ تیرا اولي الامر کلین شیپ ہے. کیا ہے کلین شیپ ہے؟ تو اس کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مفتیوں کو مونچھیں بھی کاٹنی پڑے گی، وہ تو پہلے سے نہیں ہے، اور تجھے داڑھی بھی کاٹنی پڑے گی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آٹومیٹیکلی تمام تر برادران اہل سنت کی زکوٰۃ حکومت کاٹ لیتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ جاتی ہے اولي الامر کو. اسی آیت کی تفسیر کے مطابق کہ بینکوں میں فارم بھرتے وقت لکھتے ہیں کہ نہیں ہم شیعہ ہیں، کیونکہ آٹومیٹیکلی پیسے کٹ جاتے ہیں اور سارے پیسے کہاں جاتے ہیں؟ اولي الامر کی طرف جاتے ہیں. صرف ایک فرقہ ہے جس کی زکوٰۃ حاکم کی طرف نہیں جاتی، امام زمانہ کے نمائندے کی طرف جاتی ہے، کیونکہ ہمارا اولي الامر وقت کا حاکم نہیں ہے، پردہ غیب پہ زہرا کا لال ہے. صفات کو بیان کرتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں بتائے گا امام کون ہے، وہ صفت بتائے گا. اب جا خود تلاش کر، امام صاحب علم ہوتا ہے، امام باب مدینۃ العلم ہوتا ہے. اب اگر 7 سال کا بھی ہونا امامت کا دعویٰ کرے، شک نہ کرنا، سوال کرنا. اگر وہ تیرے ہر سوال کا جواب دے تو امام ہے، لیکن یہ کہے ٹھہرو گھر سے پوچھ کے آتا ہوں تو امام نہیں ہے.
امام اپنا سوال کسی اور سے نہیں پوچھتا، وہ صاحب علم الہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نام نہیں بتاتا، اللہ صفت بتاتا ہے۔ قرآن میں لعنت بھی بھیجتا ہے تو صفت بتاتا ہے۔ تو بڑا آسان ہے، مسلمان ان لعنتوں کو جمع کرے، ان صفات کو جمع کرے، جس میں صفت ہوگی آٹومیٹیکل لعنت خود بخود چلی جائے، بھیجنے کی ضرورت خود بہت لعنت چلی جاتی ہے۔ یہ مکتب صفات کا مکتب ہے، یہ مذہب صفات کا مذہب ہے۔ فرمایا میں اللہ ولی، میرا رسول ولی، تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں، یہ آیت بھی بڑی عجیب ہے، اللہ یہ بول دیتا جو نماز میں زکات دے، بول دیتا جو زکات دے نماز دے وہ ولی ہے، یہ نہیں کہا جو حالت رکوع میں زکات دیتا تو نظر آ جائے، یعنی اسپیسیفک ایڈریس بتانا۔ اگر گوگل میپ سے آپ ایڈریس کو ڈھونڈیں اور وہ آپ کو گلی تک لے جائے، گھر تک نہ لے جائے، تو بندہ شاید گلی تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگے اور گھر کو ڈھونڈنے میں گھنٹہ لگ جائے۔ اللہ پوری ایڈریس بتا رہا ہے تاکہ تو صحیح بندے تک پہنچ جائے۔ یہ نہیں کہا جو زکات دے، زکات تو سارے مسلمان دیتے تھے۔ یہ نہیں کہا جو نماز پڑھے، نماز تو بہت سارے مسلمان پڑھتے تھے۔ پوری ایڈریس بتائی، جو حالت نماز میں، حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اور عجیب یہ منظر تھا کہ آج تک تاریخ نے ایسا فقیر نہیں دیکھا جو بیچ میں آ کے نمازیوں سے خیرات مانگے، اور تاریخ نے آج تک ایسا نمازی بھی نہیں دیکھا جو نماز کے بیچ میں خیرات دے، کیونکہ نہ فقیر کو جلدی ہوتی ہے نہ نمازی کو جلدی ہوتی ہے۔ آپ کیا جمعہ ہوتا ہوگا، فقیر سارے انتظار میں ہوتے ہیں، بھائی نمازی نکلے گا تو اسی گیٹ سے نا دینا ہوگا تو دے دے گا۔ نمازی بھی کہتا ہے فقیر بھاگے تو نہیں جا رہا، میں نماز پڑھ لوں گا اور آخر میں اسے خیرات دے دوں گا۔ لیکن یہ یونیک واقعہ ہے کہ فقیر کا مزاج بھی الگ ہے، نمازی کا مزاج بھی الگ ہے، کہ نمازی بیچ نماز میں خیرات دے اور فقیر بیچ نماز میں خیرات مانگے۔ علماء فرماتے لگ ایسے رہا تھا کہ فقیر نمازی کو جانتا تھا، نمازی فقیر کو جانتا تھا۔ کہا مولا کیوں نہ جانتا؟ کیونکہ دینے والے علی تھے، لینے والا جبرائیل تھا۔ اللہ پوری ایڈریس بتاتا ہے، انما ولیکم اللہ، اے اللہ تیرا ولی، میرا رسول تیرا ولی، اور تیسرا وہ تیرا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اب جیسے ہم نے آیت پڑھی تو ہم نے اعلان ولایت کیا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب یہاں سے میں تھوڑا یوٹرن لے لوں، یہاں تک آپ کو لے آئے۔ تو یہ جو آپ نے اعلان کیا یہ کیا ہے؟ یہ جو آپ نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، آپ نے 3 ولایتوں کا اعلان کیا، گویا اقرار کیا۔ مطلب میں اللہ کی ولایت کو مانتا ہوں، میں رسول کی ولایت کو مانتا ہوں، اور رسول کے بعد ہر کسی کی ولایت نہیں، علی اور آل علی کی ولایت کو مانتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ ولایت ہے کیا؟ ولایت کہتے کسے ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں میں زبان سے کہوں علی کی ولایت کو مانتا ہوں اور عملاً میں رہتا شیطان کی ولایت میں ہوں۔ یہ بیسک پوائنٹ ہے۔ 2 چیزیں بنی، جب میں نے اعلان کیا یہ میرا نظریہ ہے، جب اس اعلان پہ عمل کروں یہ ولایت عملی ہے۔ تو اعلان بندے کو جنت میں نہیں لے جاتا، اس اعلان پر عمل کرنا بندے کو جنت میں لے جاتا ہے۔ تو صرف تھیوری رکھنے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، پریکٹیکل کے ایگزام دینے سے بندہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ جو دنیا کی کسی یونیورسٹی میں وداؤٹ پریکٹیکل تو پاس نہیں ہو سکتا، تو علی کی ولایت میں بغیر پریکٹیکل کے تو کیسے پاس ہو سکتا ہے؟ تو 2 چیزیں بنی، ایک تھیوری بنی، ایک عمل بنا۔ تو صرف تھیوری کافی نہیں، سمجھانے کے لیے بچوں کو بھائی پاکستان کا مطلب کیا؟ کتنی تھیوری رٹی ہوئی ہے آپ نے، بچے کو رٹوا دیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا
کہیں لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے؟ کیا پاکستان کی ٹی وی میں لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے؟ اس کے وقفوں میں لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے؟ اس کی ایکٹر اور ایکٹریسز کی ایکٹنگ میں لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے؟ یا اس کے سیاستدانوں کی ایمانداری میں لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے؟ نظر کہیں نہیں آتا. مطلب تھیوری ہے، پریکٹیکل زیرو ہے. تو تھیوری رکھنے سے پاکستان میں لا الہ الا اللہ نہیں آتا، پریکٹیکل کو اپنانے سے لا الہ الا اللہ آتا ہے. آواز آئی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. پورے پاکستان تو کیا دنیا کے کتنے ملین مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ کہا، پر کہاں ہیں کامیاب؟ ذلتوں میں گھرے ہوئے، غربتوں میں گھرے ہوئے، نفاق سے بھرے ہوئے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے، خیانت کرنے والے. انگریز اس سے آگے، دنیا اس کی اچھی، مال اس کے پاس، سسٹم اس کے پاس. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جو نظام تم نے نافذ کیا وہ نظام بھی تم نے اس سے لیا. تو پھر اس جملے کا کیا ہوگا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کی ولایت کو تو نافذ نہیں کرتا. ابھی بھی نہیں کہہ دے ابھی تک اسلام لایا ہے، ایمان نہیں لایا. تو ولایت کیا فرمایا؟ النبی اولیٰ بانفسکم. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ نبی تمہارے نفسوں کا مولا ہے. نبی تمہاری جان پر ولایت رکھتا ہے، تمہارے مال پر ولایت رکھتا ہے، تمہاری بیوی پر ولایت رکھتا ہے. مولانا ولایت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم نے جب کہا لا الہ الا اللہ، گویا تم نے اپنی ہر شے کا اختیار اللہ کو دیا. جب کہا محمد رسول اللہ، گویا تم نے اپنی ہر شے کا اختیار رسول کو دیا. جب کہا علی ولی اللہ، گویا تم نے ہر شے کا اختیار اپنے مولا علی کو دے دیا. اختیار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مال تیرا ہے لیکن مالک محمد ہے. جان تیری ہے لیکن مالک علی ابن ابی طالب ہے. کیا مطلب وہ مالک ہے؟ یعنی جب چاہیں تیری اجازت کے بغیر تیرے مال کو خرچ کر سکتے ہیں. جب چاہیں تیری اجازت کے بغیر تیرے بیٹے کو میدان جہاد میں بھیج سکتے ہیں. جب چاہیں تیری اجازت کے بغیر تیری بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں. تبھی ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا علی کو حق طلاق تھا. نبی یہ حق دے کر گئے تھے کیونکہ یہ اولیٰ بانفسکم ہیں. اب سوال یہ ہے کہ میں ولایت نظری کا تو اعلان کر رہا ہوں لیکن ولایت عملی میرے اندر کتنی ہے؟ 80% ہمارے ممبر سے ولایت نظری بیان کی جاتی ہے لیکن ولایت عملی کا کسی کو پتا نہیں ہے. اور آسان کر دوں، آپ کسی کے گھر میں گئے، وہاں پہ اے سی لگا تھا، گرمی کا موسم، کمرے میں داخل ہوئے، ٹھنڈک کی ٹھنڈک، تو آپ کا نظریہ بنا کہ گرمی کو مٹانے کے لیے کمرے میں اے سی کا ہونا ضروری ہے. یہ کیا اچھا کچھ فیک نظریے ہوتے ہیں نا جو وقفوں میں نظر آتے ہیں کہ بندہ تھک گیا ہے، کوکا کولا پی لیتا ہے، اڑنے لگتا ہے. یہ فیک نظریہ ہے. لاکھ بھی کوک پیو گے کچھ اڑو گے نہیں. لیکن ایک پریکٹیکل نظریہ ہے کہ تم ایک کمرے میں گئے، وہاں پہ کولنگ تھی، نظریہ بنا کہ اگر گرمی کو مٹانا ہے تو کمرے میں اے سی ہوگا تو گرمی ختم ہو جائے گی. اب آپ گئے بازار میں، آپ نے اے سی خریدا، لا کر اپنے کمرے میں لگا دیا. لگانے کے بعد 4 گھنٹے گزرے، 8 گھنٹے گزرے، لیکن آپ کا کمرہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا. آپ نے کہا نظریہ تو وہی تھا، اس کے کمرے میں اے سی، اس کا کمرہ ٹھنڈا، میرا کمرہ ٹھنڈا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو آپ اس کو بلاؤ کہ بھائی میرے کمرے میں بھی اے سی ہے لیکن کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا. وہ جواب دے گا بندہ خدا تو نے اے سی تو لگایا ہے لیکن ابھی تک سوئچ آن نہیں کیا. تو صرف اے سی لگانے سے کمرے ٹھنڈے نہیں ہوتے. صرف علی ولی اللہ کا لاکٹ پہننے سے، دیواروں پہ علی ولی اللہ لکھنے سے علی کی ولایت نہیں ملتی جب تک نور ولایت کو عمل کے میدان میں نہیں اتارتے. تو میں آسان بچوں کو مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں گھر میں جب تم نے نظری ولایت کا اعلان کیا نا، مطلب یہ تیرے گھر میں لائٹ کی پوری فٹنگ ہے، پنکھا بھی لگا ہے، اے سی بھی لگا ہے، بلب بھی لگا، لیکن کرنٹ نہیں. ولایت عملی اس کرنٹ کا نام ہے. مولا فرماتے ہیں مومن کی مثال نور کی طرح ہے.
آج کے زمانے میں مثال دوں تو بلب کی طرح ہے، یہ خود بھی روشن ہوتا ہے، لوگوں کو بھی روشن کرتا ہے۔ کالی والا نور کی طرح ہوتا ہے، خود بھی چمکتا ہے، اور جس بستی میں جاتا ہے پوری بستی میں نور کی محفل کو بکھیر دیتا ہے۔ تو دو نظریے بنے، ایک ولایت نظری، ایک ولایت عملی۔ تو جب تک میرے وجود میں ولایت عملی نہیں ہے تب تک میں یہ سفر طے نہیں کر سکتا۔ اب ولایت حکومت ہے، ولایت ایک نظام کا نام ہے۔ سوال یہ ہے تو کس نظام میں زندگی گزارتا ہے؟ کبھی کبھی میں نام مولا کا لیتا ہوں، نام امام حسین کا لیتا ہوں، لیکن جس نظام میں زندگی گزارتا ہوں وہ نظام اہل بیت کا نظام نہیں ہے۔ یعنی نام اہل بیت کا لوں، لیکن جس نظام میں زندگی بسر کر رہا ہوں شاید وہ نظام دجالی ہو۔ دجال کے سسٹم میں زندگی بندہ گزارے لیکن نام امام کا دے۔ ایک ہنٹ کو، ایک اشارہ دوں تاکہ ذہن آپ کے کھل جائیں، تاکہ پھر میں ٹاپک کے اندر داخل ہو۔ اور کہا تھا کہ ہمیں تمہارے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تم امریکہ آئے، تم نے ہمارے چرچ خریدے اور ہمارے چرچوں کو مسجد میں بدلا، ہم نے منع کیا نہیں۔ کئی مومنین یہاں سے انگلینڈ گئے، مثلا میں ادارے جعفریہ انگلینڈ میں بتا رہے تھے مولانا، یہ 70s یا 60s میں بتا رہے یہ چرچ تھا، ہم نے اسے خریدا اور اسے امام بارگاہ بنا دیا۔ کیا انگلینڈ کی گورنمنٹ نے آپ کو منع کیا؟ اگر دشمنی ہوتی شیعت سے تو آپ کو امام بارگاہ بنانے نہ دیتے، اگر دشمنی ہوتی سنیت سے تو سنیوں کو مسجد بنانے نہ دیتے، اگر دشمنی ہوتی وہابیوں سے تو وہابیوں کو اپنی مسجدیں بنانے نہ دیتے۔ لیکن آج امریکہ چلے جاؤ، آج انگلینڈ چلے جاؤ، آج یورپ چلے جاؤ تو وہاں پہ مسجدیں بھی ہیں، امام بارگاہیں بھی ہیں۔ ہر مذہب نے اپنا عبادت خانہ کھولا ہوا ہے۔ مجلس کرواتے ہو تو یہ سیکورٹی ملتی ہے، ماتم کرتے ہو ایمبولینسز کھڑی ہوتی ہیں، جو کرنا چاہو وہ تجھے اجازت دیتے ہیں۔ اس نے تو صحیح سوال کیا نا، کہ پھر ہماری دشمنی تو مسلمانوں سے ہے نہیں، اگر دشمنی ہوتی تو ہم یہاں تجھے امام بارگاہ کھولنے نہ دیتے، یہاں تجھے مسجدیں کھولنے نہ دیتے۔ لیکن بات یاد رکھنا، امام بارگاہ کھول لینا، مسجد کھول لینا، جلوس نکال دینا، لیکن اسلامی نظام کی بات ہم سے نہ کرنا۔ تو جنگ مذہب سے نہیں آئے، جنگ دین سے آئے، جس کو کبھی مولوی سمجھ ہی نہ سکا۔ یہاں پہ شیعہ سنی سے مسئلہ جھگڑا کرتا رہا، بریلوی اہل حدیث سے لڑتا رہا، اہل حدیث فلاں سے لڑتا رہا، یہ مذہب کھیلتے رہے، اور دشمن نے تیرا دین ہی بدل دیا۔ دین نظام کا نام ہے، اس کی جنگ نظام سے ہے، مذہب سے نہیں ہے۔ وہی جنگ جو رسول خدا کی تھی، یہودیوں کو کہا کہ یہودی رہو، مسیحیوں کو کہا کہ مسیحی رہو، لیکن بات یاد رکھنا، رہو گے اسلامی نظام۔ اور ایکسپٹنس آف نظام اسلام یہ ہے کہ تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، اور تم جزیہ کو ایکسپٹ کر کے کہو گے کہ یعنی حکومت اسلامی میں تمہیں زندگی گزارنی ہے اور جزیہ دینا ہے۔ رہو اپنے دین پہ، ہمارا لینا دینا نہیں ہے تمہارے دین سے، لیکن اسلامی نظام کے ساتھ رہو گے۔ لیکن یہودیوں یاد رکھنا، اگر تم نے نظام کے خلاف بات کی پھر علی کی تلوار سے نہیں بچو گے، پھر نبی کی تلوار سے نہیں بچو گے۔ یہاں جنگ نظام کی ہے، وہی نظام جس کو امام حسین کربلا میں نافذ کرنے کے لیے چلے تھے، کہ مولا حسین کی جنگ اس لیے یزید سے نہیں تھی کہ یزید شرابی تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا مکہ مدینے میں کوئی اور شراب نہیں پیتا تھا؟ کیا پورے کوفے میں کوئی شرابی نہیں تھا؟ کیا پورے شام میں کوئی شرابی نہیں تھا؟ صرف یزید شراب پیتا تھا، تب امام حسین یزید کے مقابلے میں نہیں۔ اگر کوئی انفرادی گناہ کرے تو اس کے انفرادی گناہ ہے، توبہ کی گنجائش ہے، لیکن اگر کوئی اجتماعی گناہ کرتا ہے، مثلا اگر اس مجمع میں کوئی نشائی بیٹھا ہو تو عیب نہیں ہے، لیکن منبر پر آنے والا نشائی ہو جائے تو نظام بگڑ جاتا ہے۔ مولا فرماتے لوگ اپنے ماں باپ کے دین پہ نہیں چلتے، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پہ چلتے ہیں۔ تو یہ حکمران ہے جو نظام چلاتے ہیں، تو جنگ اسی نظام ولایت سے ہے، جنگ مذہب سے نہیں ہے، جنگ جلوس سے نہیں ہے، جنگ یا حسین حسین کرنے سے نہیں ہے، جنگ حسین کے نظام کو نافذ کرنے سے ہے۔ شیعہ تو آذربائیجان میں بھی ہے، بڑی دوستی ہے اسرائیل کی آذربائیجان کے شیعوں سے، شیعہ تو آذربائیجان میں بھی ہے، بڑی دوستی امریکہ کی، لیکن وہی شیعہ
وہی علی ولی اللہ پڑھنے والے اگر لبنان میں آ جائیں، وہی علی ولی اللہ پڑھنے والے ایران میں آ جائیں، تو ان سے اتنی دشمنی کیوں ہے کہ پوری دنیا کو جمع کیا جاتا ہے کہ ان شیعوں کو ہمیں تباہ و نیست برباد کر رہا ہے؟ یہی شیعہ شاہ کے زمانے میں تھے، کوئی دشمنی نہیں تھی، کیونکہ ایک وہ شیعہ ہے جو صرف علی ولی اللہ کہتا ہے، دوسرا وہ شیعہ ہے جو علی کے نظام کی بات کرتا ہے۔ تو جنگ نظام سے ہے۔ ایک شیعہ انگلینڈ میں ہے جو بڑے طریقے سے ماتم بھی کر رہا ہے، زنجیر زنی بھی کر رہا ہے، بڑے اسے سپورٹ بھی کی جاتی ہے، ملزم دی جاتی ہے، آپ نے جتنا ماتم کرنا ہے کر، جتنا حسین کی راہ میں خون بہانا ہے بہا۔ اور ایک دوسرا شیعہ ہے جو آیت اللہ زکزکی کو فالو کرتے ہوئے اس ملک میں تبلیغ کرتا ہے۔ جلوس اس نے بھی نکالا ہے لیکن تو اسے نہیں مارتا، اس نے جلوس نکالا، تو اسے کیوں گولیوں سے چلتی کر رہا ہے، کیوں اس کے بچوں کو مار رہا ہے؟ کیونکہ وہ شیعہ صرف علی علی کر رہا تھا، حسین حسین کر رہا تھا، اور آیت اللہ زکزکی حسین حسین بھی کر رہے تھے اور حسین کے نظام کی بات بھی کر رہے تھے۔ اصل نظریے کی جنگ ہے، یہاں یہ مت سمجھنا ہے مسلمان وہ چاہتا ہی ہے کہ تیرا نظام بگڑ جائے، تو نظام اسلامی کو فالو نہ کرے۔ اسلامی نظام میں بچے مذہبی بنتے ہیں۔ اسلامی مجلسوں سے آپ کتنا اسلام پھیلاؤ گے، مجلسوں سے بچوں کو کتنا دیندار بناؤ گے؟ ایجوکیشن سسٹم کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس ہے۔ میڈیا کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس ہے۔ طاقت کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس ہے۔ پالیسی کون بناتا ہے؟ حکومت بناتا ہے۔ اب حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ پالیسی بنائے کہ بچیاں اسکول میں آئیں تو حجاب کر کے آئیں، اور حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ کوئی ٹی وی پر اینکر آتا ہے وہ کون سے کپڑے پہن کر آئے۔ تو اگر حکومت بگڑ جائے تو عوام کے نظریے بگڑ جاتے ہیں، لیکن اگر حکومت سدھر جائے، آپ نے ٹرین میں سفر کیا ہوگا نا، پاکستان کی ٹرینوں میں سفر کیا، مختلف ٹرینوں میں، کبھی ایران کی ٹرینوں میں بھی سفر کیا ہوگا، یہی ٹرینیں پہلے بھی تھیں، لیکن کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے وہ تو الگ بات ہے، لیکن جب وقت نماز ہوتا ہے تو ٹرین رک جاتی ہے۔ جب وقت نماز ہوتا ہے تو ٹرین رک جاتی ہے۔ تو ایک خمینی نے پوری قوم کو نمازی بنا دیا۔ یہ طاقت نظام کی ہوتی ہے۔ تبھی فرماتے ہیں کہ علماء اور عوام کا کام یہ ہے کہ اپنے حکمرانوں کو دین اسلام کی تلقین کریں۔ اگر کوئی اسلام کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو یہ حسینیت کا کردار ہونا چاہیے کہ میں اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو بے حیائی اور بے عزتی سے بچاؤں، اور اپنے بچوں کو سکھاؤں کہ حیا ملنا ہے تو اوپر والے اگر باحیا ہوں گے تو نچلی سطح بھی باحیا ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ انشاءاللہ اس کو کل کھولیں گے یہ نظام ہے کیا، اور اس نظام کو سمجھنے کے لیے، اور دشمن کس طرح سے علی والوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے، جب تک یہ سمجھے۔ مولا فرماتے ہیں مومن خدا شناس بھی ہوتا ہے اور شیطان شناس بھی ہوتا ہے۔ بندہ صرف خدا کو پہچانے لیکن شیطان کو نہ پہچانے۔ تبھی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم پڑھو، کیونکہ جب تک شیطان کو نہیں سمجھو گے تب تک خدا شناس نہیں بنو گے۔ آئے علی کے ساتھ تھے لیکن تروالے علی کے مقابلے میں اٹھ گئی، خط حسین کو لکھے تھے لیکن وہی لوگ حسین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ تو ولایت نظری خط لکھواتی ہے، صرف ولایت نظری 20,000 خط لکھواتی ہے، اور جس میں ولایت عملی تھی اس کو حسین نے خط لکھا تھا۔ ہاں تو کچھ وہ تھے جنہوں نے حسین کو خط لکھا تھا، اور ایک وہ تھا جسے حسین نے خط لکھا تھا، وہ ولایت عملی والا تھا جسے مولا نے کربلا میں بولا تھا۔ کیوں فرمایا جب میرا ظہور تب تک نہیں ہوگا جب تک 313 پیدا نہیں ہو جائیں گے۔ یہ 313 ولایت عملی والے ہیں۔ ہر زمانے میں ایسے بندوں کا ہونا ضروری ہے جن کے وجود میں ولایت عملی ہو، اور وہ خفیہ طور پر اپنے امام زمانہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ وجود میں ولایت عملی ہوتی ہے۔ فرمایا انسان اپنی قدر و قیمت کو سمجھ، تم انسان اس لیے نہیں ہو کوئی کہے کہ میں بڑا باکمال ہوں کیونکہ میں نے مال بنا دیا، میں نے دولت بنا دی، میں نے بڑا گھر بنا دیا، میرے پاس بچے زیادہ ہیں، میرے پاس اسٹیٹس ہے۔ فرمایا اس چیز کی وجہ سے تو انسان نہیں تھا، تو انسان اپنے جسم کی طاقت کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے،
حکومت و شہرت کی وجہ سے، نام کی وجہ سے تو انسان نہیں ہے۔ اے انسان ان چیزوں پہ فخر نہ کرنا، کیونکہ یہ انسانیت کے لیے باعث فخر نہیں ہے۔ اگر دولت پہ فخر کرتا تو قارون دولت پہ فخر کرتا، خدا اس پہ ناز کرتا۔ اگر حکومت فخر ہوتی تو خدا فرعون پہ ناز کرتا، لیکن خدا کبھی موسیٰ پہ ناز کرتا ہے، کبھی ابراہیم کی بندگی پہ ناز کرتا ہے، تو کبھی بازو طاقت پہ ناز نہ کرنا، یہ طاقت تجھ سے زیادہ حیوان کے اندر ہے۔ کبھی جسم پہ ناز نہ کرنا، کئی ایسے اجسام ہیں جو تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کبھی زیادہ کھانے پہ ناز نہ کرنا، حیوان تجھ سے زیادہ کھاتا ہے۔ کبھی کثرت اولاد پہ ناز نہ کرنا، ایک حیوان کو میں نے تجھ سے زیادہ بچے عطا کیے ہیں۔ اے انسان اگر ناز کرنا ہے کہ جس چیز کی وجہ سے تو انسان ہے اس چیز کا نام تیری عقل ہے، تبھی مومن سمجھے کہ اسلام میں سب سے زیادہ اگر سزا خدا کسی کو دیتا ہے اس انسان کو دیتا ہے جس نے اپنی عقل کو تباہ و برباد کیا ہے۔ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ یہ عقل ہے جس کی وجہ سے تو انسان ہے، عقل تجھے انسان بناتی ہے۔ اب لوگ آتے تھے مولا کے پاس، مولا امیر شام بڑا عقل مند ہے۔ اللہ اکبر، یہی سوچ دجالی سوچ ہے۔ آج یہ دیکھو کہ تم جو اس دنیا میں علی علی کر رہے ہو، تم کس سوچ کے فالو کرنے والے ہو؟ کیا نظام باطل کی سوچ کو فالو کرنے والے ہو، کیا نظام حق کی سوچ کو فالو کرنے والے ہو؟ نظام باطل کی سوچ یہ ہے جو مکاری کر کے، کہ مولانا فرمایا یہ عقل نہیں ہے، مکر ہے، جو اپنی عقل کو مکر کی غلامی میں استعمال کرے۔ عقل پاور ہے نا، اس پاور کو چاہو کسی گندی چیز میں یوز کرو، اس پاور کو چاہو اللہ کی عبادت میں یوز کرو۔ عقل کا کام ہے تیری مدد کرنا اور مشکل اور کٹھن راستوں کو کھولنا، یہ عقل کا کام ہے۔ تو بولا فرماتے وہ عقل نہیں، وہ مکر ہے۔ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ جو مکاری کر کے مال جمع کرے، جو رشوتیں لے کر حرام خوریاں کر کے دنیا میں بہت بڑا اسٹیٹس بنائے، تو دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ بڑا عقل مند ہے۔ لیکن دنیا والے کسے بے وقوف کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اتنی آفر ہوئی لیکن بے وقوف تھا، بڑا سادہ سا ہے۔ یہ وہی سوچ ہے جو شامیوں کی سوچ تھی کہ کامیاب وہ ہے جو اپنی دنیا بنا لے۔ مولا فرماتے یہ کامیاب نہیں ہے۔ تعریف عقل، العقل ما عبد بالرحمن، عقل مند وہ ہے جو اپنی عقل سے رحمان کی عبادت کرے، شیطان کی عبادت نہ کرے۔ اللہ زیادہ ملتی ہے؟ اپنے آقا حسین کی سوچ سے زیادہ ملتی ہے، مولا علی کی سوچ سے زیادہ ملتی ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں میں زبانوں پہ نام ان کا لوں لیکن سوچ وہی ہو کہ اس زمانے کے لوگوں کی سوچ تھی۔ امام فرماتے ہیں العقل ما عبد بالرحمن، عقل مند اپنی عقل سے رحمان کی عبادت کرتا ہے۔ کتنا آسان تھا جنگ صفین جیتنا مولا کے لیے۔ جب وہ ملعون مولا کے سامنے بھاگ رہا تھا، ایک ضربت چلانے کی دیر تھی، اگر وہ مر جاتا تو جنگ صفین مولا جیت جاتا، لیکن اس کے وجود میں مکر تھی، علی کے وجود میں عقل تھی۔ وہ اتنا شاید خود کو نہ جانتا تھا جتنا علی کو پہچانتا تھا۔ تو انفارمیشن بھی معرفت کا نام نہیں ہے۔ اکثر ہماری مجلسوں سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، معرفت نہیں ملتی۔ انفارمیشن، مولا کا نام کیا، والد کا نام کیا، بیوی کا نام کیا، بچوں کا نام کیا، کس ہجری میں آئے، کس ہجری میں شہید ہوئے، یہ ساری انفارمیشن ہے۔ ایک یہودی اگر امام زمانہ پہ پی ایچ ڈی کرے، اسے مجھ سے آپ سے زیادہ انفارمیشن ہوگی۔ معرفت اور ہے، انفارمیشن سے معرفت نہیں ملتی، ولایت عملی سے معرفت ملتی ہے۔ یہ جانتا تھا کہ علی کا وجود حیا سے بھرا ہوا ہے، یہ جانتا تھا کہ آئے انما یرید اللہ، علی کی فضیلت میں ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ علی نجاستوں کے میدان میں چلے جائے۔ اور اسی نظریے کو جانچتے ہوئے اس نے اپنے بدن کا سارا لباس اتار دیا۔ مولا نے کہا عقل کا حکم ہے، جنگ ہارتا ہوں تو ہار جاؤں لیکن حیا بچ جائے۔ امام کو ہوتا جس کی آنکھیں با حیا ہوتی ہیں، جو کبھی بھی نجاست کے قریب نہیں جاتا۔ جب انہوں نے مولا کے لشکر کے پانی پر قبضہ کیا، کئی دن مولا کے لشکر والے پیاسے رہے۔
اور ایک مرتبہ جب شیر خدا نے حملہ کیا تو پورے پانی پر علی قابض ہو گئے. لوگ عمرو آس کے پاس گئے، عمرو جنگ ہار گئے. اس نے کہا کیوں؟ کالی پانی پر قابض ہے. ہمارا قبضہ کیا ہوا پانی تو علی چھڑا سکتے ہیں، پر کوئی چیز علی کے قبضے میں آ جائے یہ ہم میں سے کسی میں دم نہیں کہ ہم چھڑا سکیں. ہنستا ہے، کہتا ہے تم علی کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. کہ کیا مطلب؟ پانی بند. امیر اگر علی نے 6 دن بھی پانی بند کیا پورا لشکر علی کے پاس چلا جائے گا، یہاں کوئی لڑنے والا نہیں ہوگا. کہ تم کیوں گھبراتے ہو؟ میں علی کو جانتا ہوں. علی کسی پیاسے پہ پانی بند نہیں کرتا. اور مظلومیت مولا کا مقام بھی ہے کہ اپنے لشکر والے علی کو نہیں جانتے تھے. آتے ہیں مولا پانی بند کریے، جنگ جیت جائیں گے. 6 دن پانی بند کریے. مولا فرماتے نہیں، یہ میری نبی کی سنت نہیں. مولا 3 دن پانی بند کریے. فرمائیے انسانیت کے خلاف ہے، کسی پیاسے پہ پانی بند نہیں کیا جاتا. تو ایک بندہ اٹھا اور اس نے جوش میں کہا کہ یا علی یہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ جیسا انہوں نے کیا ہے ویسا ہم کریں گے. اگر انہوں نے پانی بند کیا ہے تو ہم بھی پانی بند کریں گے. میرے مولا کا بہترین جملہ. مولا فرماتے ہیں اگر اس نے پانی بند کیا اور علی بھی پانی بند کرے، پھر ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ مت کہا کرو کہ وہ گالی دے رہا ہے تو میں بھی دوں گا. نہیں، یہاں جنگ کردار کی ہے، وہ اس کا کردار ہے، یہ تیرا کردار ہے. اور یاد رکھنا مولا فرماتے ہیں حق و باطل کی جنگ اسی طرح ہے. وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں جو حق شناس نہیں ہوتے اور باطل فہم نہیں ہوتے. قرآن کی آیت ہے کہ کبھی کبھی باطل حق کے اوپر اس طرح جمع ہو جاتا ہے جیسے پانی پر جھاگ جمع ہو جاتا ہے. سرف سے کپڑے دھوتے ہو نا، پانی اتنا، جھاگ اتنی ہوتی ہے. تو فرمایا جو کج فہم لوگ ہیں وہ جھاگ کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں. لیکن مولا فرماتے ہیں جھاگ کو بقا نہیں ہے، پانی کو بقا ہے. یہ جھاگ ہے، نظر تو زیادہ آتی ہے لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہے. تو جس نے اللہ پر یقین کیا، ولایت کو سمجھا، وہ کربلا میں پہنچا. ایک پلاننگ تو کرتا ہے، ایک پلاننگ خدا کرتا ہے. دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ حسین ہاتھ ہے، لیکن مولا تو جانتے تھے نا. جب کربلا پہنچے تو امام نے فرمایا خدا جسے تو مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. یہ سوچ بندے کی ہونا کہ اگر خدا تیرے پاس ہو تو سب کچھ تیرے پاس ہے. یہ سکون ملتا ہے تو دین الہی سے ملتا ہے، کسی اور دین سے سکون نہیں ملتا. وہ زندگی کامیاب رہتی ہے جو نظام ولایت میں گزرے. سمجھو کہ ولایت کے پلرز کیا ہیں، کمپلیٹ شیعہ کیسے بنا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یزید نے یہ پلاننگ کی تھی کہ امام حسین کو کسی دور دراز علاقے میں بلا کر 100 لوگ ہیں شہید کروا دوں گا. دنیا کو کیا پتا کوئی حسین تھا، الیاذ باللہ کہوں گا کوئی باقی تھا. لیکن اللہ کی پلاننگ یہ تھی کہ جس زمین کو حسین کا مقتل بنایا خدا نے اسی زمین کو مومنوں کے لیے جنت بنا دیا. یہ 40 کم نہیں ہے، کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ ملینز لوگ کربلا جا رہے ہیں. اور ہمارے استاد نے کہا تھا کہ یہ جھلک ہے، 40 جھلک ہے امام زمانہ کے حکم. جب 40 جاؤ تو جو فیلنگ تیرے اندر آ رہی ہے یہی فیلنگ حکومت امام زمانہ میں. کیا مطلب؟ 40 میں رنگ و نسل کا فرق ختم ہو جاتا ہے. 40 میں کوئی پاکستانی، کوئی عراقی، کوئی انڈین نہیں رہتا. وہاں سب ایک رنگ میں مل جاتے ہیں اور وہ رنگ حسین کا رنگ ہوتا ہے. 40 میں کوئی ایک دوسرے کی زبان کو نہیں سمجھتا، لیکن وہاں جو زبان چلتی ہے وہ حسین کی زبان ہے. یہاں جب بندہ اپنے گھر میں ہوتا ہے تو سیلفش ہوتا ہے. کھانا اپنے لیے چاہیے، روٹی اپنے لیے چاہیے، پڑھائی بچے کے لیے چاہیے، شادی اپنی بیٹی، بس اپنی پرواہ ہوتی ہے. لیکن کربلا میں کون سا رنگ تھا؟ ایثار کا. کہ کسی نے کہا کیسی کربلا کی مائیں تھی جو اپنے 14 سال کے بچوں کو سجا کر مقتل میں بھیج رہے ہیں. کیا ماں کبھی ایسا کرتی ہے؟ میں نے کہا وہ ماں کرتی ہے جس نے حسین سے محبت کی ہو، جس کے اندر ایثار کا جذبہ ہو، جو اپنے سفرے کا کھانا اٹھا کے غریب کو دے دے.
40 یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں، آؤ ہم تیرے کپڑے دھوتے ہیں، تیرے پاؤں دباتے ہیں، چھوٹی بچیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، آؤ ہم تجھے پانی پلاتے ہیں۔ بندہ اپنے شہر میں 2 کلومیٹر پیدل نہیں چلتا، گاڑی سے اترتا نہیں ہے، گرمی لگتی ہے ایسی چلاتا ہے، لیکن 40 میں لوگ منتیں کرتے ہیں، آؤ گاڑی میں بیٹھ کے کہا نہیں پیدل چلوں گا۔ انسان بدل جاتا ہے، نظریہ بدل جاتا ہے، فکر بدل جاتی ہے، جذبہ قربانی آتا ہے۔ یہاں نرم بستر پسند ہے، وہاں جو جگہ ملی سونا چاہتا ہے۔ 40 کے علاوہ بھی جاتے ہو نا کربلا، ہوٹلیں ڈھونڈتے ہو، اچھا ہوٹل ملتا ہے، لیکن 40 کے دنوں میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سیکریفائی انسان کرنا سیکھ لیتا ہے کہ قربانی کیا ہوتی ہے، پیدل چلنا کیا ہوتا ہے، تکلیفوں میں لذت لینا کیا ہوتا ہے۔ کہ کسی نے مولا حسین کا جملہ بہت پیارا لگتا ہے، مولا فرماتے ہیں پتہ کیسے چلے تو مقام انسان پر ہے یا حیوان پر ہے؟ کبھی مجھے ٹیسٹ تو کرنا چاہیے نا، بلڈ ٹیسٹ کر کے شوگر کا پتہ لگاتا ہوں، لیکن آج تک ایمان کا کوئی میں نے ٹیسٹ کیا کیسے پتا لگے کہ میں درجہ انسانیت پر یا حیوان پر ہوں؟ ایک جملہ لیکن معراج ایمان کا جملہ، مولا فرماتے جو کھانا کھا کر مزہ لے یہ ابھی حیوان ہے، جو کھانا کھا کر مزہ لے یہ ابھی حیوان ہے، اور جو کھانا کھلا کر مزہ لے یہ لذت انسانی، یہ روحانی لذت یہ ہے۔ کیوں؟ جو کھانے کی لذت ہے وہ حیوانی ہے۔ ایک ہفتہ پہلے کیا کھایا تھا بندے کو یاد نہیں، جب تک لقمہ منہ میں لذت نیچے گیا لذت ختم۔ لیکن فرمایا اگر کسی بھوکے یتیم کو تو نے کچھ کھلایا ہو نا، 1 سال کے بعد بھی یاد کرو گے تو سکون ملے گا۔ یہ وہ لذت تھی جو رات کے اندھیرے میں مولا علی لیتے تھے۔ یہ روحانی لذتوں کے پیچھے تھے، نہ کہ جسمانی لذتوں کے پیچھے۔ تو یہ ولایت فرق انسان اور حیوان بتاتی ہے کہ لذت انسانی کیا ہے۔ فرمایا جون غلام رسول، غلام علی، غلام حسن، غلام امام حسین، سب سے زیادہ عمر والا امام حسین کی خدمت میں مولا جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا جون تم نے اتنی خدمت کی ہے، حسین نے تجھ سے جہاد اٹھا لیا، اب اگر کربلا میں مجھے شہید ہوتا ہوا بھی دیکھو تو واحد ہے جس پہ جہاد واجب نہیں، جا اپنی زندگی کے آخری دن سکون سے گزار۔ جس طرح بیویاں محملوں میں آئی تھیں، جون اتنا برا تھا یہ بھی محملوں میں آیا تھا، اونٹ پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اگر کسی کی غلامی کا شوق ہے تو میرے بعد زین العابدین کی غلامی کر، سیدھا خیمے میں آیا کہ مولا میں آقا حسین کو کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن آپ کو تو پالا ہے، اپنے ہاتھوں کے بڑے کیے ہوئے مولا۔ امام نے فرمایا جون رو کیوں رہا ہے؟ کہ مولا حسین نے آزاد کر دیا لیکن میں جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا بوڑھا، کمر جھکی ہوئی، ابرو آنکھوں پہ پڑ رہے ہیں، ہاتھوں میں راشا ہے، کہ 24 عمر میں کیا لڑے گا، تجھ سے تلوار اٹھائی نہیں جائے گی۔ کہ مولا پھر بھی یہ تو لکھا جائے گا نا کہ میں حسین کے دفاع کے لیے لڑا تھا۔ امام نے کہا جون جب بابا نے کہا کہ ہم تجھ سے راضی ہیں، تجھے جہاد معاف ہے، جا اپنا بڑھاپا سکون سے گزار، جنگ تیرے بس کی بات نہیں ہے جون۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ مولا وہ غلام کیسا جو اچھے وقتوں میں ساتھ رہے اور برے وقت میں چھوڑ کے چلا جائے۔ نہیں، میری سفارش کری، اصرار پڑھا تو مولا نے عزت دیا۔ مولا حسین نے بھی کہا جون جا، کہ گھوڑے پہ سوار کرنا چاہا لیکن جون چڑھ نہیں پڑا۔ کہ مولا چھوڑیے گھوڑا، کمر پہ کس کے کپڑا باندھا، ہاتھ میں تلوار لی، کہ مولا میں پیدل جاتا ہوں۔ محبت میں آگے بڑھا، امام بھی دیکھ رہے ہیں، بوڑھا سا صحابی جب وسط میدان میں پہنچا تو تاریخ کربلا لکھتی ہے کہ ابن سعد کے لشکر والے حسین کا مذاق اڑانے لگے۔
کہا یہ دن آ گئے حسین پہ کہ بوڑھوں کو بھیج رہا ہے جن سے تلوار اٹھائی نہیں جاتی. کسی نے کہا امیر یہ تو ایک وار کا کھیل ہے, مجھے چھوڑیے جاؤں گا لڑوں گا اور اس بوڑھے کو زمین پہ گرا دوں گا. کہا نہیں اتنی آسانی سے مرنے میں بھی نہیں دوں گا. حسین کو تکلیف دے کے مار. میں جانتا ہوں یہ بہت پرانا خدمت گزار ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ گھرانہ اپنے خادموں سے محبت کتنی کرتا ہے. تو امیر پھر کیسے مارنا ہے؟ کہ تیر سے نہیں مارنا, تلوار سے نہیں مارنا, نیزے سے نہیں مارنا. پھر امیر مارے تو کیسے مارے؟ کہ اس کا گھیراؤ کرو, پتھر مارو اسے, اتنے پتھر مارو کہ یہ زمین پہ گرے اور حسین اس کا تڑپنا دیکھیں. کہتے ہیں بوڑھا سا غلام ہے, ظالموں نے اتنے پتھر مارے کہ زمین پہ آ کے گرا. جیسے گرا حسین دوڑے دوڑے اس غلام کے سرانے پہنچے. 3 سے 4 اصحاب ہیں جن کے سرانے مولا حسین پہنچے, ہر صحابی کے سر پر بھی نہیں گئے. اب لشکر یزید والا کہتا ہے یہ بھی بتاتا ہوں اگر ولایت ہے تو اہل بیت کی محبت معراج پر ہے. اگر ولایت ہے تو ایسی محبت کرتے ہیں, بے مثال محبت کہ شاید ہی تاریخ میں کسی آقا کی اپنے غلام کے ساتھ ایسی محبت دیکھی ہے. لشکر یزید والا کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ حسین اس کا سر گود میں رکھ رہے تھے اور یہ بار بار سر کو خاک پہ رکھ رہا. پھر حسین گود میں رکھتے کہ خاک پہ رکھ دیتا. کہتا ہے کئی مرتبہ میں نے یہ سلسلہ دیکھا کہ حسین رکھتے تھے لیکن یہ روک کر سر کو خاک پہ رکھ دیتا تھا. مجھے نہیں پتا جو میں کہہ کیا رہا تھا, شاید کہتا ہوں مولا یہ گود میرے لیے نہیں بنی, علی اکبر کے لیے بنی. یہ گود میرے لیے نہیں بنی, سکینہ کے لیے بنی ہے. کہتا ہے میں نے تاریخ میں بڑے آقاؤں کو دیکھا, بڑے غلاموں کو دیکھا, لیکن ایسی محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی. تو کیا دیکھا کہ جب بار بار غلام نے سر کو زمین پہ رکھنا شروع کیا نا, میں نے دیکھا کہ حسین نے اپنے سر کو جھکانا شروع کیا. یہاں تک کہ مولا حسین کا رخسار جون کے رخسار پہ پڑا اور کچھ دعائیں کی امام حسین کہہ رہا تھا مولا میرے بدن سے بدبو آتی ہے, یہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں. فرمایا جان کسی بھی شہید کے جنازے سے اتنی خوشبو نہیں آئے گی تیرے جنازے. کہتے جب جنازے بکھرے ہوئے تھے ایسی مہک کربلا میں پھیلی ہوئی تھی, سب نے دیکھا یہ حسین کے غلام کے بدن سے. کہ جون بڑے بڑے قیامت میں کھڑے ہوں گے لیکن تیرا چہرہ ایسا نورانی ہوگا. جب حق کے ولا ادا کرتے ہو تو وہ بھی حق کے ولا کو ادا کرتے ہیں. بندہ کہیں بھی مر جائے لیکن اگر ولائی ہو سلمان جیسا ہو تو مولا مدائن میں جا کے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. یہ مجلسیں وہ چنگاریاں ہیں جو بندے کے وجود میں ولایت اہل بیت کو اجاگر کریں. یہ دن یہ راتیں مولا حسین کو سلام کرنے کی راتیں ہیں. فرمایا زنارو اتنا سلام کرو اپنے مولا کہ مولا اتنی تاکید کیوں ہے سلام کرنے کی؟ فرمایا کیونکہ اس لٹے ہوئے قافلے کو کوئی سلام کہتے تھے سلام مسلمانوں کو کیے جاتے ہیں, یہ تو باقی ہے. تو سلام کر اور دنیا کو بتا حسین باقی نہیں تھا, حسین نمازی تھا. میری کیا اوقات کہ میں کربلا جاؤں اور کہوں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف. میری اوقات کیا ہے؟ میں گواہی دے رہا ہوں کہ مولا حسین آپ نے نماز قائم کی, آپ نے زکوٰۃ قائم کی. مولا ایسا دن کیوں آئے کہ مجھ جیسا گنہگار گواہی دے؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا حسین نماز نہیں پڑھتا, حسین زکوٰۃ نہیں دیتا. اتنا پروپیگنڈا اہل بیت کے خلاف ہوا. فرمایا خلوص سے دل سے سلام دو, وہ کریم رب تیرے نام اعمال میں حسین کی زیارت کا ثواب ملے گا. دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں. السلام علی الحسین
امام زمانہ کے سلام زیارت ناہیاں پڑھو نو ہے امام زمانہ فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں اگر زحمت نہ ہو لائٹس کو تھوڑا آف کر فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں جن میں رسیاں سلام بڑا درد بڑا سلام فرمایا میرا سلام ان ننے سے میرا سلام ان ننے سے جن کا رنگ بدل جن کا رنگ بدل گیا بلکہ فرمایا جن کا رنگ بدل گیا کبھی شمر کے ٹماٹر میں رنگ کالا کیا کبھی ظالم کے ٹماٹر رنگ نیلا کیا رسول خدا کی حدیث مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو انہوں نے نبی کی نوازیاں کو چہرے پہ تما کرو اللہ سلام بڑا درد بھرا سلام فرمایا میرا سلام زخمی ہوتوں پہ جن پہ ظالم چھڑے تھا لیکن مولا امام زمانہ آپ کو ہو گیا لیکن ایک سلام میں بھی کرنا چاہتا ہوں وہ میرا سلام ان ننی سی آنکھوں منظر دیکھ رہے جب بھی میں صدا سے پوچھا جاتا تھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہے ہمیشہ رو کر کہتے تھے مولا شام میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی رو کر کے دے دے شام اور شراب قدر فرمایا مومن
سے پہلے میرے ظہور گلیاں برنگیاں کرو مولا جب دعا کروں خدا کو کون سا واسطہ دوں فرمایا اے خدا کو میری پھوپھی زینب کا واسطہ دیا کرو دوسرا خدا کو میری نبی سی سکینہ آئیے ایسا واسطہ دے خدا کبھی رد نہ کرو ایک مقام واسطہ بہت بڑا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئے رو کر فرمایا شرامی کا دربار اور علی کی بیٹیاں آیت اللہ مرزا شیرازی کہتے اگر شیعہ اتنا سنے کہ علی کی بیٹی اور شرامی کا دربار اس کے رونے کے لیے یہی کافی ہے مولا اس دربار میں ایسا کیا ہوا قدیمی مومنوں میں اشارہ کروں گا رو کر فرمایا ایک رسی تھی اس رسی نے میرے مولا کو خون رلایا میں کبھی نہ پڑھتا لیکن فرمایا پڑھو پڑھو تاکہ ہمارے شیعوں کو پتا تو چلے فرمایا ایک رسی تھی اور 18 گردنے تھے آیا دادار کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا جب میں کمر کو سیدھا کرتا تھا تو باقر کی آواز آتی تھی بابا گلا گھٹ رہا ہے پورے سفر میں میری کمر جھکی گئی میری کمر سیدھی نہیں فرمایا اتنے میں یزید دربار میں آیا اللہ جانے شمر نے ملوک کے کانوں میں کیا کہا اس نے پہلی نگاہ قیدی بیویوں پہ کی پہلا سوال کیا حسین کی بچی شمر نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا ملو نے سوال کیا اے بچی بتا تیرا نام کیا ہے اب تھوڑی دیر میری طرف دیکھیے گا ملو نے کہا بچی بتا تیرا نام کیا ہے راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے دوبارہ کیا بتا تیرا نام کیا ہے کہا ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی تیسری مرتبہ کا مجھے جواب کیوں نہیں دیتی یا امام زین العابدین کی آواز منو بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے بچی کی آواز کیسے نکلے بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے ملو نے حکم دیا رسی کھولی جائے یا سکینہ نے دھیمی سی آواز میں کہا میرا نام سکینہ ملو نے دوسرا سوال کیا ہے بچی تیرے چہرے سے لگتا ہے تو نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں امام سجاد کو دیکھو فرمایا سکینہ جواب میں کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہا ہم نے پوچھا تھا لیکن بچی نے بتایا نہیں تھا بچی نے کہا
کئی دنوں سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، کہ میرے قریب میں تجھے کھجور دوں گا۔ یہ ننھی سی بچی ملعون کے قریب گئی، ملعون نے اشارہ کیا، تشت بلایا تو وہ فرماتے عرب تشت میں کھجور لگتا تھا، یا تشت بچی کو دیا۔ ایک مرتبہ بچی نے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟ ایک کٹی ہوئی گردن، اللہ کسی بچی کو بابا کا سر نہ دکھائے، ایک کٹے ہوئے سر کا سینہ سے لگائے، وہ میرے دل کا پیاس ہے بابا، وہ میرے غریب وطن بابا، وہ بابا شروع مجھے تماچے مارے، بابا میرے دل سینے، وہ بابا بلبی زینب کی جانب رخساروں کا بس مولا حسین ہم سب کے صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما، قبر و قیامت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما، گنہگار آپ کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، ہمارے مولانا کا امام کا ظہور فرما۔ ربنا جتنے بھی مومنین ہیں دعائیں حاجت اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع